Hi guys, this is Ehsan Khan, and if you've seen this video, like it, comment and share it, and don't forget to subscribe to Rewind with Sameena Pirzada. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मेरे पहले गेस्ट एहसन खान। मैंने इस लड़के को देखा है, कैसा स्टार बना वो, और फिर कितना उम्दा एक्टर। और ये सिर्फ 10 साल में हुआ, मे बी 15 साल में। धीरे धीरे वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, बहुत कुछ कहने लगा, बहुत कुछ करने लगा। मगर क्या मैं उसे जानती हूँ? आज जानेंगे, आज पहचानेंगे। वेलकम करते हैं एहसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कभी सोचा नहीं था उतने साल पहले 2000 I guess so, yeah. कि जब एवेन्यू स्टूडियो में पहली दफ़ा मिली थी कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूँगी। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा इस तरह, है ना? सो अमेजिंग एंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे। हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, पीछे जाते हैं। हाँ, कितने बहन भाई हो? We're 5. I have 2 sisters और 3 भाई टोटल। एक मेरा जुड़वा। You know, I never knew this. Identical twin, yeah. Wow, वो क्या करता है? He's a computer engineer. अच्छा। He lives in London. अच्छा। और वो हार्डली पाकिस्तान शायद एक बार आया होगा कभी अपनी लाइफ में। तो कभी उसका दिल नहीं किया when he looks at you कि मैं भी एक्टिंग कर लेता और फिर तुम लोगों को खूब सताते? नहीं, एक्चुअली क्योंकि मेरा ये एक्टिंग करना प्लान नहीं था। अच्छा। मेरी कोशिश हमेशा से थी, लेकिन बहुत छुपा के बता के नहीं किसी को किया कि मैं। तो कहाँ हो, बड़े हो या छोटे हो या दरमियान में हो? लास्ट। अच्छा, ट्विन सबसे, जस्ट लाइक उस्मान पीरो के भी सबसे छोटे भाई जो थे वो जुड़वा थे, सादात फैजान। ओके, व्हाट फन। या इट इज अ लॉट ऑफ फन, बट हुआ व्हाट हैपेंड कि मैं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रहा। अच्छा। और वो पाकिस्तान नहीं रहा, तो एक बचपन के बाद थोड़ा सा गैप भी आ जाता है। नाउ ही इज मैरिड, ही सेटल्ड, सब लोग सेटल्ड हैं। तो सबसे बड़ी बहन है या भाई है? 2 सिस्टर, सबसे बड़ी, फिर भाई और फिर हम। ओके, ऑलराइट। घर कैसा था, कैसा माहौल था? अब्बा क्या करते हैं? My father was a property, like he invested in properties. He had his own business in UK. अच्छा। And my mother is that London? London, yeah. I was born there. मतलब मैंने जब आँख खोली तो हम लंदन के घर में थे, और वहीं पे स्कूल गए। शेफर्ड्स बुश में स्कूल है, वहाँ पे गए। उसके बाद we shifted to a different place, and then when we came back to Pakistan, we shifted to Lahore, as my father and my mother, they belonged to Lahore. So they shifted. तो लाहौर ही हो? हाँ, basically yeah. Well, I was like 10 or 11 जब हम वापस पाकिस्तान आए। और कितना अरसा रहे यहाँ पर before they went back? काफ़ी साल। I was here in the school. I was here. College में जब जा रहा था, that was when I just started going to the studios कि मुझे काम चाहिए। So you were here? लाहौर शिफ्ट हो चुके थे? लाहौर थे। अच्छा। और फिर आना जाना बहुत ज़्यादा था। कौन से कॉलेज? GC लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। राविया ना, क्या बात है। And then आना जाना UK बहुत था, but then my father had to shift back because वो BCCI का एक हुआ था बड़ा मसला मसाइल। तो in those days he wanted to go back to look after that accounts and the house and all that we had, whatever he had over there. And then the family gradually आहिस्ता आहिस्ता वापस ही शिफ्ट कर गए। वो लोग अभी वहीं पे हैं, आना जाना रहता है। And you stayed back? I stayed back because I thought कि मुझे तो अब इस स्टूडियोज के चक्कर लगना शुरू हो गया और काम थोड़ा बहुत। So कैसा घर था, कैसा माहौल था? खाने की मेज़ पर क्या डिस्कस होता था? मैं आपको बताऊँ, पॉलिटिक्स? बड़ा नहीं, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। माई मदर is like a very religious lady, and but a very moderate religious lady. उन्होंने जो एक बेसिक जो मॉरल्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो वैल्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे जिस तरह से समझाए हैं। मुझे बहुत सी ऐसी बातें जो उनकी अब सोच के मुझे हैरत होती है किस तरह से अम्मी ने वो चीज़ें हमें बताई। और ऑन द अदर साइड माई फादर वॉज अ वेरी, I would call him a very modern kind of person in that house, because he always loved gatherings and music and films and parties, and तो एक balance घर में रहा
کہ ایک طرف کی بھی چیز ملتی رہی اور دوسری طرف کی بھی ملتی رہی, تو وہ بیلنس سے بڑا ایک کرائٹیریا آپ کا بڑا اچھا بن جاتا ہے زندگی میں. And I think well-rounded personality بنتی ہے بچوں کی. You can, yeah, I feel one always tries all his life کہ آپ پہلے سے بہتر ہو جائے زندگی میں. مجھے لگتا ہے پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں آتی. تو شرارتیں بہت کرتے تھے because دو اگر twins ہیں تو you must be a riot. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک اکیلا, my brother یاسر اس کا نام ہے, وہ زیادہ شرارتی ہوتا تھا اور اکثر وہ شرارت کرتا تھا اور پھر میرے اوپر بات آتی تھی بیکاز شکل اتنی ملتی تھی ایک جیسے آئیڈینٹیکل, تو میں کہتا تھا یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو بٹ ہی واز the one who was very naughty and my elder brother also, میرا بڑا بھائی جو ہے وہ بھی بہت, سب تینوں مل کے بہت, ہم تھری مسکیٹیئرز بولتے تھے ہمیں چھوٹے تھے اسکول میں بھی, آئی ریمبر, اور شرارتیں جیسے کرتے ہیں سب بچے. اسپورٹس کوئی گیم کھیلتے تھے؟ اسپورٹس گیم فٹ بال, بیکاز وین ان لنڈن وی یوزڈ ٹو پلے اے لاٹ آف بیس بال اینڈ فٹ بال. کرکٹ کم کھیلا, وہ پاکستان میں آ کے ذرا زیادہ سیکھا, لیکن وہاں پہ اور سوئمنگ, بیکاز آئی ریمبر وین وی کیم ہیئر and I still remember that I used to feel really good when I used to know how to swim. My sisters used to know how to swim and I used to have that bicycle جو لنڈن سے آئی ہوئی, اور بڑے اپنے یہاں پہ ذرا اسپیشل بچے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ذرا زیادہ ہمیں آتا ہے سب سے. سو وہ ایک اچھا, یہ سائیکلنگ لاہور کا ایک ٹریڈیشن تھا فار گرلز اینڈ بوائز ٹو سائیکل پورے سٹی میں, اور سائیکلنگ کرتے ہوئے اسکول جانا. This was done thing, you know. Yeah, and unfortunately that's been taken away from the youth. Yeah, I feel it's about security as well. Parents don't feel that secure now. تو وہ چیز کافی, the roads have become so busy. Yeah, so busy. بالکل بالکل. تو کیا سوچا تھا ننے سے احسن نے گروئنگ اپ ان لاہور کہ کیا کرے گا احسن؟ اچھا یہ بتاؤ, ستاروں پہ کمند ڈالے گا, جہاز اڑائے گا؟ نہیں, کچھ ایسا نہیں سوچا تھا. ہاں, کرکٹر بنے گا؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں اکثر جب واحد مراد بن جائے گا. یہ دیکھیں, یہ جب آپ لوگوں کے انٹرویوز ہم دیکھتے تھے اور بہت سے جو آپ کی طرح کے پاپولر پاکستان کے جو آئیکونک سٹارز ہیں, تو اکثر ایک جملہ ان کا سنتے تھے کہ ہمیں بچپن سے شوق تھا, تو ہم سوچتے تھے کہ شاید یار ایک جملہ ہے, ایسے لوگ بولتے ہیں کہ I always wanted to become an actor. But then now I realize کہ actually I always wanted to become an actor because since my childhood I remember being part of every play in the school, may it be Pakistan or may it be UK, and then later on also like trying to act at home as well, watching movies اینڈ کاپیئنگ پیپل. مطلب شروع سے ایک رجحان تھا, تب شاید آپ ڈیسائڈ نہیں کر پاتے جب آپ بہت ینگ ہوتے ہیں. although parents didn't sort of they didn't like the idea because family میں at what age تم نے آ کے بولا 15-16 سال کی ایج میں, جب میں آئی تھنک میں تو ایکٹر بنوں, انہوں نے کہا بھائی اس کو کیا ہو گیا, یہ تو شاید ایسے ہی تھوڑا شوق اس کو زیادہ ہے ناچنے گانے کا, تو اس لیے بول رہا ہے, اینڈ ہی will end up doing something else. And I was, did you learn to dance because you dance beautifully? I did not. It's all aise bas shuggle nahi karte na. But you are you're good, you've got good style. Yeah, I've seen you perform. It's just that we've seen other people performing and then we try to copy them. And then I was also, my father wanted me to join the army. I was sent there. I passed the test in Pakistan, but then I said thank you very much, I don't want to do this. And I won one act and he was like really furious کہ اس کو کیا ہو گیا, یہ لوپی, you know, like یہ تو پاگل ہو گیا ہے, کیوں نہیں کر رہا یہ. کیونکہ what I remember even in late 90s and 2000 میں کوئی ایسا بہت very less impressive people were there in the film industry, you know, کہ آپ کے فیملی کے لوگ دیکھ کے بولے کہ ہاں ہمارا بچے نے ایسے بننا ہے. شاید 70s میں بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جو کہ امپریسو تھے and people wanted to become like that. یا وحید مراد صاحب, ندیم صاحب, اور بھی بہت سے لوگ. But later on somehow in 80s 90s کچھ ایسا امیج اور امپریشن ہو گیا کہ nobody wanted to send their kids, their daughters, their sons. Shan was the only one, and then of course Momi was there. And, but I feel they also did what. Babar was there, and unka jo beginning thi, unki sabki bahut خوبصورت تھی. But Samira ji, میں دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے when you came, we were in the pits. Yeah, but no, that was bad time. I feel that an actor, if you're actually something, I mean, جیسے ان سب ایکٹرز نے وہی کیا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے, میں اس کی بالکل آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ, بٹ وہ کوئی ایسا امپریسو کام نہیں تھا کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا, ٹو بی آنیسٹ, یو نو, لائک جو ٹپکل فلمز چلتی تھی. حالانکہ آئی لو دوز فلمز, میں نے دیکھی ہیں, میں نے وہ ساری فلمیں. تو سیدھا ٹیلی ویژن میں کیوں نہیں آئے? Why did you go for films? That's very interesting because
I don't know, I wanted to become a film star because I always had an idea in my mind that film stars are more famous. Big screen. They're the more magic famous, of the big screen. They can impress people more and they're on the big screen. اور مجھے لگتا تھا کہ ٹیلی ویژن اسٹار شاید اتنے بڑے نہیں ہوتے. although now I feel that Pakistani television is huge, it's bigger than anything else in Pakistan, so things have changed, but وہ نیچرلی فلم کا ذرا زیادہ ہوتا تھا. بٹ آئی ڈڈ, میں نے فلم بھی اسی سال کی, جس سال فلم کی اس سال ٹیلی ویژن بھی کر لیا. ہاں جی, آئی ورک ود ایوب خاور صاحب, آئی ورک, اشفاق احمد صاحب کا ایک پلے تھا وہ مجھے مل گیا شروع میں. تو دیٹ واز ویئر آئی تھاٹ کہ یار ٹیلی ویژن میں اسکرپٹس بڑے اچھے, اشفاق صاحب کا اسکرپٹ بہت اچھا تھا. اینڈ دین فیو ادر ڈائریکٹرز لائک شوکت زین العابدین تھے پی ٹی وی کے, اور ایک دو اور تھے لاہور پی ٹی وی کے. اینڈ آئی سیڈ یار ٹیلی ویژن پہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. 10-15 سال ہم پرانی بات اگر کر رہے ہیں, 15 سال پرانی, تو وہ تو ابھی یہ پچھلے 7-8 سال سے اور چینج ہو گیا. سو دین آئی آلسو میں ایڈجسٹ بھی زیادہ ہو گیا ٹیلی ویژن میں. مجھے یہ لگتا تھا کہ فلم کا اسٹائل شاید, کیونکہ مجھے یاد ہے نور صاحب نے آج بھی مجھے بولا کہ یار تمہیں میں بچے کا رول دوں یا میں ہیرو کا رول دوں. آئی واز ویری ینگ دین, یو میٹ می, آپ نے ہی مجھے بولا. لیکن مجھے آج تک میں سوچتا ہوں کہ مجھے سمینہ جی نے ہمیشہ یہ بولا کہ پہلے آپ نے اس طرح آپ مجھے دیکھ رہے تھے, پھر آپ نے بولا کہ تم ٹیلی ویژن میں چلے جاؤ, پہلے تم ٹیلی ویژن کرو جا کے. Because I think I saw the very sensitive side. I think because there is a side to every human being. Yeah, of course. And I saw that sensitive side, in which I think after so many years, I think came in that role that you've done in Udari. Oh yes. کہ مجھے لگا کہ یہ اس کے اندر صرف سوپ اپرائش نہیں ہے, یہ وہ ڈانگ پکڑ کے اوے کہنے والا نہیں ہے, اس کے اندر ایک سینسٹیو سول ایک شخص ہے. I could see that in you, and I think maybe that's why I told you کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. True that. You saw that. Yeah, because there is something very gentle about you in your personality when you meet, when آپ جب کسی کو ملتے ہیں تو پہلا کیا امپریشن ہوتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ there is maybe later on آپ شاید کسی اور طرح کے ہوں گے ایسے, بٹ پہلا امپریشن یہ ہے کہ you're a very gentle, very sensitive human being and very well brought up. Very well mannered. Thank you. And so I think much. your mom has done a very good job, and so has your dad. Hey this. I'm telling you. And I think اس وقت مجھے یہ feel ہوا when I met you کہ میں شرارت بنا رہی تھی, and I'd already done the casting, and I remember I met you and I felt کہ نہیں یہ he belongs to another kind of work. Okay. And I'm so glad کہ آپ نے بات سنی اور آپ آئے ٹی وی میں, and you've come a long way. So how do you prepare your roles? کس طرح کرتے ہو؟ شروع میں تو سمینہ جی مجھے یہ لگتا ہے کچھ پتا تھا کہ کیسے کرنا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں پتا تھا مجھے. آئی ریممبر کہ مجھے ایک لائن بھی صحیح سے مطلب مجھے یہ لگتا تھا, حالانکہ اب جب کوئی پرانا کام میرا دیکھتا ہے وہ کہتے نہیں آپ ٹھیک تھے, اتنے بڑے تھے, بٹ آئی فیل کہ مجھے بالکل نہیں آتا تھا. اور اسی بالکل نہ آنے کا سوچنے کے بارے میں ہی سوچتے سوچتے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کچھ سیکھیں. سو آئی یوز ٹو واچ اے لاٹ آف ادر ایکٹرز, سینئر ایکٹرز, پاکستان سے باہر کے ایکٹرز, اینڈ دین آئی یوز ٹو تھنک کہ اگر میں یہ, کیونکہ یہ کرافٹ ہے نا, کرافٹ ہے, اور اس کرافٹ کو سیکھنے کے لیے وقت ہی چاہیے اور کام ہی چاہیے. اور مجھے بہت بہت اسٹرینج اور برا لگتا ہے جب کوئی ایکٹر کسی دوسرے ایکٹر کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. سم ہاؤ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. آئی ہیو سین لاٹ آف پاپولر ایکٹرز, بٹ مے بی اٹس انسپریشن, ناٹ کاپی. ایک انسپریشن ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے بہت ڈائریکٹ کاپی. مطلب یہ میری سوچ ہے کہ آپ کا پتہ ہی چل رہا ہے کہ آپ you're acting like somebody very popular, and then what's your own, اپنا کرافٹ کیا ہے آپ کا. سو مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ یار جو میں کر رہا ہوں, جو ایکٹنگ میں کروں, وہ کسی اور ٹائپ کی نہ ہو, مجھے اپنی طرف سے کرنا ہے. مجھے کسی اور کو دیکھ کے نہیں بولنا کہ اس طرح کی کرنی ہے. آئی تھنک اگر آپ جلدی کام شروع کریں جی, پھر یہ سارا سفر جو ہے, آئی تھنک آپ کا جو لرننگ پیریڈ ہے وہ پھر آپ 10 سال آرام سے میچور اور منجھے ہوئے ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ شاید صحیح نہیں ہو رہا, تھنگز آر not getting there where you want to, but now I feel that بالکل صحیح تھا. میں شاید واقعی بہت چھوٹی ایج کا تھا, میں ہیرو اس وقت نہیں لگ رہا تھا, تو مجھے لائک لیٹر آن فلم میں کام ملا 1-2 سال بعد, یا جب میں نے کر لی فلم میں وہ گنڈاسے والا ہیرو نہیں لگ رہا تھا تو میں نہیں کر پایا. مجھے
I feel very content. I feel very good now کہ میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ. So کون سا تھا کیریکٹر which was life changing, journey changing, you know, کہیں ایک دم سے suddenly realize کیا کہ ہاں یہ ہے, this is, یہ connection ہے. I think the play that I like a lot was داستان. میں نے جب داستان کیا تھا تو اس سے مجھے ایک اچھے کوالٹی کام کا بہت زیادہ احساس ہوا کہ آپ جو کوالٹی کام میں نظر آتے ہیں اور جو کوالٹی ورک میں انجوائے کرتے ہیں اس کا موازنہ یا مقابلہ نہیں ہوتا کسی اور چیز سے. بیکاز دس از مائی بریڈ اینڈ بٹر اینڈ آئی ہیو یو نو ڈیسیجن بھی اپنے ہوتے ہیں اور اسٹارٹ بھی آپ ینگ ایج میں کرتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر تھوڑے والنریبل بھی ہوتے ہیں. یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یو وانٹ ٹو ارن منی ایز ویل, سو یو میک رینڈم ڈیسیجنز ایز ویل وچ ایٹ ٹائمز لیٹر آن یو فیل کہ یار یہ والا پلے یا یہ والی فلم مجھے نہیں کرنی چاہیے, اچھی نہیں تھی, بٹ آئی ڈو ناٹ ریگریٹ بیکاز اٹس پارٹ آف مائی لرننگ پروسیس. ایون اف آئی فیلڈ ایٹ ٹائمز اٹ واز مائی لرننگ پروسیجر اینڈ آئی اون دیٹ ٹوٹلی. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس پروسیجر سے نہ گزرتا کسی بھی لرننگ پروسیجر سے, تو شاید میں یہاں پہ نہیں کھڑا ہوتا. اور the way I am now, I would not have been this way. The way I'm satisfied by my work, myself, I'm happy, I'm content, I might not have been this way. میں شاید desperate ہوتا, دوسروں کی طرح بے چین رہتا. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں, they're like running after things which they shouldn't. So I think for an actor, being sane and content is very important. After going through that learning process of 10 years or more, I feel that I've achieved a lot also. I've learned a lot. I'm still learning. How important is a director in a script? I think director is everything. Director آپ کو اگر اچھا مل جائے تو he can change you totally. اڈاری میں یہی ہوا جب اسکرپٹ اتنا میجر تھا. آپ دیکھیں اسکرپٹ کو اگر کوئی اور کرتا, مجھے یہ فیل ہوتا ہے وہ سینسیشنلائز کر دیتا چائلڈ ابیوز کو, کیونکہ چائلڈ ابیوز پہلے ٹیلی ویژن پہ یا کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا. پاکستان میں ہوتا ہی نہیں یہ ایشو. ہمارے تو ساس بہو سے اور ان چیزوں سے باہر کہاں نکلتے ہیں لوگ کہ جی ریٹنگز آتی ہیں. میں ان کو بولتا ہوں جی اڈاری کی کیسے آ گئی بھائی, اس میں تو کوئی ساس بہو نہیں تھا, ریٹنگز کیسے آئی ہیں. سینسیشنلائز بھی نہیں کیا, ایک میسیج, ایک اویئرنیس پروجیکٹ. سو ڈائریکٹر احتشام اگر اس کو صحیح سے ہینڈل نہیں کرتے تو شاید وہ ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ. ڈائریکٹر ریئلی میٹرز اے لاٹ. فلم ہو, فلم تو ہے ہی ڈائریکٹر. So how did you prepare جب یہ پڑھ رہے تھے اسکرپٹ کو اڈاری کا؟ ہاں تو کس طرح. ایک تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے مومنہ بھابھی نے, میں نے ان کو بولا مجھے آپ یہ رول کیوں آفر کر رہی ہیں. مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے کریئر کے ایک اچھے پوائنٹ پہ ہوں, ہیرو ہوں, اور میرا امیج خراب ہو جائے گا کہ وائی مجھے نیگیٹو کیوں آفر کیا جا رہا ہے. آئی فیلٹ اے لٹل بیڈ کہ یار ایم آئی ناٹ اے ہیرو اینی مور کہ مجھے. اینڈ دین دے سیڈ کہ یار دس از ویری ویری امپورٹنٹ کیریکٹر, اس کو پڑھ لو. پڑھا اس کو جا کے. آئی اسپوک ٹو مائی وائف آلسو. میری وائف شی گاٹ لٹل ڈسٹرب. شی کہتی یار ایسی چیز کبھی ٹیلی ویژن پہ ہوئی نہیں ہے, ایسا تم دیکھ لو. یہاں پہ لوگ ججمنٹل بھی ہوتے ہیں, تھوڑا سا پرابلمٹک نہ ہو جائے بیکاز بچے ہیں اینڈ دے آلسو گو ٹو اسکول. اینڈ یو نو ایک ریئیکشن آتا ہے کہ واٹ ڈز یور فادر ڈو in film, because when I do something I also keep in mind that I have a family. مجھے ان کو بھی فیس کرنا ہے. میرے بچے بڑے ہو کے کیا بولیں گے کہ ہمارا باپ کیا کرتا رہا, کیا اسٹیٹس ہے اس کا زندگی میں, کیا اس نے ارن کیا. سو ایز اے پرسن, سو آئی تھاٹ یار کچھ ایسا غلط نہ ہو جائے. آئی ریڈ اٹ اینڈ دین دے کنونس می کہ اٹس این ایجوکیشنل پروجیکٹ, اویئرنیس کے لیے ہے. تو پھر اس کو میں نے یس کر دیا. اینڈ دین وائل reading that script, آپ یقین کریں, it was so heavy, it was so like I went crazy because اس ٹاپک کو ہم نے سنا بھی ہوا ہے, سب جانتے بھی ہیں اور چائلڈ ابیوز کے بارے میں پڑھتے بھی رہتے ہیں, لیکن آفٹر ڈوئنگ دیٹ ڈراما اینڈ دوز سینس مجھے لگا کہ یار اس پہ تو ہم نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا. یہ تو بہت میجر ایشو ہے. اینڈ ہاؤ کڈس die because of this, how girls are raped and thrown away. 5-year-old girl, 6-year-old girl, ابھی بھی نیوز آتی ہے 8-year-old boy جو ہے اس کو ریپ کر کے چھت سے گرا دیا, اور وہ 16 سال کے بچے نے یہ کیا. اور اس سے جب پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا, اس نے کہا جی میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا اور مجھے کہتے تھے اگر بتاؤ گے کسی کو تو ہم مار دیں گے. So all that, you know, I feel that you and I have a responsibility also. Everyone has a responsibility. No, being an actor who are important people, جن کو دیکھا جاتا ہے, جن کو سنا جاتا ہے, اگر ہم لوگ بھی نم ہو جائیں سوسائٹی کے
बुरी चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो then who will do it? And if through us somebody gets a message and they're learning or they're getting aware of something, I think it's the best way to project things, you know. So मुझे लगा इस तरह के topics बहुत ज़्यादा होने चाहिए. इतने लोग open up हुए उसके बाद a lot of people came up to me, a lot of kids, a lot of girls, boys, a lot of elderly people who did not ever say that they were also harassed or abused in their childhood. They told me the stories and I have so many stories. That's where I decided to write a book on it as well, कि मैं अपना experience of Udhari and जो लोग open up हुए मेरे साथ, obviously I won't give the names without their permissions because वो ऐसी बातें हैं जो शायद वो करना नहीं चाहते. So that's where I thought I need to write a book as well on that because it's now I'm into it. So अब वो शुरू हो गया. अब इसको मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके मैं शायद कभी भी रुकूंगा नहीं. मुझे ये अवेयरनेस करते रहना है. वो मेरे हिस्से की चीज़ थी शायद जो मुझे मिली है कि मुझे इस बारे में बोलना है हमेशा. That's how I... So life changing हो गई ना. It suddenly opened you to another realm. Yes. कि कुछ और ही बन गया ना ऐसे. बिल्कुल. And I never thought कि negative क्योंकि क्योंकि from the जो एक glamour and glitter है उससे suddenly was struck by reality of the starkness of life and the truth, ugly truth ना. मतलब अपने अलावा भी किसी और चीज़ पे फोकस करने का भी टाइम मिल गया. But when you're in this field you're normally thinking so about your looks and your clothes and that's fine. I mean one should look nice all the time, but there has to be a deeper meaning to your life as well कि आपने करना क्या है और क्या क्या करना है. फिर मुझे ये लगता है कि वक्त थोड़ा है और ज़्यादा कुछ करना है हमें. मुझे प्रोडक्शन भी करनी है, मुझे डायरेक्शन भी फ्यूचर में करनी है, मुझे एक्टिंग भी मैं चाहता हूँ वो कैरेक्टर्स करूँ जो पहले कभी किसी ने नहीं किए हों. और सोसाइटी को वापस भी देना है. एंड यू नो व्हाट, इट्स सो स्ट्रेंज. मुझे ये फील होता है जो सब लोग कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना यार. जो सब लोग कर रहे होते हैं मैं कहता हूँ यार ये तो सभी हीरो ऐसे हो गए हैं, मुझे ये नहीं करना यार. आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स. एक नेचर है थोड़ा मेरा कि जो सब लोग कर रहे होते हैं मुझे उसके अगेंस्ट चलना है मोस्टली लाइक बड़ी चीज़ों में. ऐसा को पहली दफ़ा प्यार कब हुआ था? ओह बहुत छोटे होते बचपन में. पता नहीं वो प्यार था क्या था. And I wrote a letter to her. अच्छा. And she was my class fellow in Pakistan. And वो लेटर क्योंकि किसी और लड़की के हाथ लग गया. बड़ी मज़े की कहानी. और वो जो दूसरी लड़की थी she also liked me. I didn't know that. And she got so jealous कि इसने मुझे लिखा उसको लिखा है. She gave the letter to the principal. And then my parents were called to the school. And it was क्या like किया था वो? खुशबू लगा के? नहीं खुशबू लगा के एक बड़ा एक लव लेटर मुझे तो याद. हार्ट बना के पिंक रंग का? नहीं, it was like a cute letter that I really love you and like कुछ ऐसा ही होगा. मुझे सही से याद नहीं. ये कहाँ से पता चला था कि लव भी हो जाता है? पता नहीं, बस वो अच्छी लगती थी बहुत ज़्यादा. लाइक रोज स्कूल जाने के वक्त ऐसे होता था कि यार उसको मिलना है. होता ना एक अटैचमेंट भी, उसके साथ बैठना है और उससे बातें करनी. वो एक I think it was a very, when you're growing up, you're getting into your teens and then it's very natural. I think it's natural, yeah. And I think it's very cute. If you don't do that, I think that's a little alarming. Everyone should go through that. second time कब हुआ? Second time. कितने बताए मेरी बेगम ने सुनी. मेरे पास आने से मेरी इतनी मोहब्बतें हुई कि तुम्हें मेरी बेगम बोले कि इतनी. But I think जो आर्टिस्ट हैं वो I think romantic होते हैं by nature because I think they see life differently and देखिए मुझे ये लगता है रोमांस की जब हम बात करते हैं बहुत से लोग इसको बड़ा एक गलत उसमें ले जाते हैं. Liking somebody, loving somebody, taking care of someone, praising someone, it's such a I think इंसान को बना रही होती है, उसकी शख्सियत बन रही होती है. और अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रोकते हैं और आप समझते हैं कि ये इतना गलत काम है तो वो आपके क्योंकि वो नेचर है वो आपको चेंज नहीं करेगी. आप अपने अंदर उसको दबा के रखेंगे और वो लेटर ऑन के निकल आएगी. दैट विल मेक यू फ्रस्ट्रेटेड. और वो बहुत से हमारे पास केसेस भी ऐसे होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते रहते हैं और समझते हैं कि किसी की तारीफ भी नहीं करनी किसी से बात. So later on, how important it is. I think it's very important to boys and girls should meet, interact,
دیکھیے اگر سمینہ جی ہماری وی ہیو آور اون کلچرز, وی ہیو آور اون ویلیوز, مورلز. اگر آپ اپنے گھر میں, اگر آپ اپنے ارد گرد ایک بیلنس اپروچ بچوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں شروع سے, تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیسے پوائنٹ کیسے بھی, اور ان کا رکنے والا پوائنٹ کہاں ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے. اور اگر گاڈ فوربڈ, خدا نہ خواستہ, اگر کبھی کوئی بچہ غلطی کرتا بھی ہے تو دین ہی لرنز تھرو ہز مسٹیکس دیٹ ہی میکس. سو اف یو, آئی فیل دیٹ وٹ ایور از ہیپننگ ان دا سوسائٹی وچ از بیڈ, ماں باپ کا قصور ہوتا ہے موسٹلی. گھر میں آپ اپنے بچوں کو بڑا بیلنس ٹرین کرنا چاہیے. گیو گڈ پیپل ٹو دا سوسائٹی, گیو loving people, give them love when they're children, show them what is love so that they should love the world when they grow up. ہم لوگ we کہتے بہت ہیں, ہوتا نہیں ہے سوسائٹی میں. بیگم سے کہاں ملے تھے؟ بیگم میری نیبر تھی لاہور میں. یہ بچپن کی محبت ہے؟ یہ بچپن ہی سمجھ لیں. I was very young and she was also very young and we knew each other. ہماری فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھی. Actually there were 1 2 3 نیبر میں لڑکیاں تھیں جو بڑی تینوں اچھی تھیں, تینوں اچھی لگتی تھیں مجھے, لیکن یہ زیادہ اچھی لگتی تھی. اور شکر. اور بیکاز مجھے لگتا ہے کہ تو کو کس نے پروپوز کیا تھا؟ Did you woo her for a long time یا foreign love at first sight? No, we were friends. We were actually like friends. We liked each other, we met each other a couple of times, کافی دفعہ, کافی عرصہ ہم لوگوں کی دوستی گپ شپ رہی. اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے. اینڈ شی سیڈ کہ ہاں میں تو ویٹ ہی کر رہی تھی کہ تم یہ بولو, تو میں نے کہا اوکے. سو اینڈ آئی فیل آئی ایم ویری لکی دیٹ آئی ہیو فاطمہ ان مائی لائف, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میرے کریئر میں اور میری زندگی میں اگر کچھ چیزیں بہتری کے لیے چینج ہوئی تو اس کا بہت ہاتھ ہے. Because I feel that I was very careless as a person. I was very vulnerable. I've been like that. Nature ek hoti hai. But she's very contained and she's calm and she looks into things. She's your anchor. Yes, she is deeper way mein cheezon ko dekhti hai. And uski suggestions, uski strength, sensibility, compatibility مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ایز اے پرسن. اٹ ہیز چینجڈ می اے لاٹ. مطلب شاید ویژولی تو آبویسلی نہیں ہو سکتا, بٹ ود ان واٹ آئی ایم اس کا بھی بہت ہاتھ ہے. میرا اپنا بھی شوق اور ایک لرننگ کا میرے اندر بہت ہمیشہ سے ایک. Do you read books? I do. اسی نے مجھے بہت زیادہ عادت تھوڑی سی ڈالتی ہے. میں کیونکہ لائک آئی نیور ریڈ اے لاٹ بٹ ناؤ آئی ٹرائی ٹو. ایون پہلے بھی اردو بکس بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ, اور انگلش بھی کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں, کچھ نہ کچھ چلتے رہنا چاہیے, تاکہ ایک مجھے لگتا ہے بہت فرق پڑتا ہے. آپ دوسروں کو آبزرو کرتے ہیں, آپ اچھی چیزیں دوسروں سے لیتے ہیں, آپ کا کوئی فل اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے. یو نیڈ ٹو لرن آل دا ٹائم. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب ہمارے مذہب میں بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے لحد تک آپ علم حاصل کریں, کیا ہے ہم لوگ تو سمجھ ہی نہیں پائے اس بات کو. علم حاصل کیونکہ تعلیم تو ایک سرٹن ایج تک آپ حاصل کرتے ہیں, بٹ علم تو آپ واقعی, اور تعلیم تو ہماری بنایا ہوا ایک سرٹن معیار ہے جو ہم لوگوں نے فکس کر دیا نا اسکول میں اتنا پڑھنا, وہ تو ضروری ہے نا. علم میں سم تھنگ ایلس. علم میں تہذیب بھی آتی ہے, علم میں اور بہت کچھ آتا ہے. علم از knowledge, divine knowledge. You have to learn about a lot of things, and then when you learn about a lot of things, that's where your mind starts opening up. You look towards the things in a different manner. آپ کی وہ جو ایک جو ہم چھوٹی سوچ, petty things, وہ آپ اس سے نکل جاتے ہیں باہر. You become a different person. So how do you stand different? بس اس پورے جنگل میں جہاں بے شمار طرح طرح کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والے, مجھے یہ لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے آپ, کیونکہ ایک انسان کا ایک ہوتا ہے نا ایک گر, اینڈ آف دا ڈے اٹ ورکس فار یو. بینگ آنیسٹ اینڈ بینگ پازیٹیو, اٹ ورکس فار یو. ٹیمپرری طور پہ شاید اس وقت آپ کو لگے کہ او somebody has made a fool out of you, or somebody has misused you for some reason, or somebody has manipulated some, آپ کو لگے شاید, but I feel end of the day it works for you. Like I would say that میں بہت ایک سطحی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اڈاری ڈرامہ مجھے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا ہٹ ہوگا.
مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا کیریکٹر نیگیٹو کر رہا ہوں. میں نے ہر چیز کو چھوٹا سمجھا کہ یار ایک دیسی سا ڈرامہ بن رہا ہے, اور دیسی ڈرامے آج کل نہیں چلتے, گلیمرس بڑے چلتے ہیں. یہ پنجاب بیس ہے تو کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی, پنجاب میں زیادہ پاپولر ہوگا. پھر نیگیٹو کیریکٹر میں نے سوچا لوگ گالیاں نکالیں گے, بہت برا سمجھیں گے. اور اس کے برعکس میں جو دوسری چیزیں کر رہا تھا وہ میرے لیے جو خود چوز کی ہوئی تھی کہ یار یہ کریں گے اور یہ ہوگا, اس کو سوچا کہ نیت اچھی رکھتے ہیں, اویئرنیس پروجیکٹ ہے, یہ بھی کر لیتا ہوں. بٹ اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی سم تھنگ ایلس. تو پھر وہاں مجھے احساس ہوا کہ جب آپ کی نیت, آپ کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. How did you get out of Udari? Oh yes, that was that's a very important thing, کیونکہ اس طرح کا کیریکٹر پڑھنا اور پھر اس کو پریپیئر کرنا اور وہاں جانا جہاں یوزلی ایکٹرز نہیں جاتے. بیکاز وہ جو ایک آئی تھنک باریک لائن ہے جب آپ پریٹینڈ کرتے ہیں اور آپ بن جاتے ہیں. ایکچولی you become that. You cannot imagine when I used to act in that play. میں سینس پڑھتا تھا اور میں احتشام بھائی کو بولتا تھا کہ یار میرے سے نہیں ہو رہا یہ, احتشام بھائی کیسے کریں گے. I used to say کیسے کریں گے یار, مجھے پڑھ کے کچھ ہو رہا ہے. Literally because I really felt it. I don't know, somehow it just got into my mind, and day and night I was reading. It got under your skin. Yes, it did. And انہوں نے کہا اچھا یار اس کو ہم کر لیں گے, فکر نہیں کرو. پھر مجھے ہر سین سے پہلے پریپیئر کرتے تھے کہ یار یہ اویئرنیس پروجیکٹ ہے, ایسے ایجوکے ہم یہ کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. پھر میں ان کو دیکھتا, میں کہتا اچھا چلیں یار کریں. And you were scared. I was. ہے نا, بیکاز بیکلیش ہوتا ہے. آپ مائی ڈاٹر ون ڈے کیم ٹو می, اینڈ بیکاز وہ جب ایپیسوڈ شروع ہوئی تو میری والدہ کا مجھے فون آیا کہ بیٹا یہ کیا کیا تم نے. میں نے کہا کیا ہوا امی. کہنے لگی کہ میری کچھ فرینڈس تھیں, وہ کہنے لگی ایسا اتنا پیارا, وہ جیسے مائیں بچوں کا اتنا پیارا بچہ ہے, اتنی پیاری اس کی عادتیں ہیں, لیکن یہ اس نے کیا کر دیا, یہ تو دیکھیں نا بچی کے ساتھ اور کتنی. تو میں نے امی کو بولا کہ ماں آپ it's an awareness project, please follow it and then later on I'll discuss about it. And she said, so how did you come out of it? اور یہ رول کرنے کے بعد when were you looking at your children? Yeah, well obviously I thought کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو, God forbid کبھی, تو how would I react? جن بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, how do they react? It's so unfair نا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کو یہ معاف نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور کبھی کارپیٹ کے اندر نہیں پھینکنا چاہیے. اس کے بارے میں بولنا چاہیے. اور یہ بہت زیادتی ہے, کیونکہ آپ ایک آنے والی نسل پوری کا ستیہ ناش مارتے ہیں. جی ہاں بالکل. And it's just not that, it's also the psychological effect that it gives to the victim. Then later on they suffer from that all their life, till they don't have this life anymore. وہ ہمیشہ رہتا ہے. بہت سے میں جانتا ہوں ایسے لوگ ہیں. So وہ پھر اس کیریکٹر سے نکلنے کے لیے ہی How did you come out of it? I did چھپن چھپائی to come out of it. Like I always say کہ میں ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ. میرے پاس جب چھپن چھپائی کا اسکرپٹ آیا, آپ کے پاس بھی آیا تھا شاید, تو آپ جانتی ہیں کہ نئے لوگ تھے. ہاں بالکل نئے لوگ ہیں. محسن بھی نیا ڈائریکٹر, اور آلموسٹ ساری کاسٹ اس میں سوائے کچھ سینئرز, جاوید شیخ اینڈ طلعت صاحب اینڈ سکینہ سمن کے علاوہ باقی سب لوگ نئے ہیں اس میں. سو میں نے بیکاز ٹیلی ویژن پہ کامیڈی یا سیٹائر کا مجھے انداز پسند نہیں ہے. صرف ایک مجھے ڈالی کی بارات والا شو یاد ہے, اس میں آئی واز پارٹ آف دیٹ. ندیم بے کا میں نے کیا. ایک میں لوز ٹاک جو آخری میں نے اچھا دیکھا ہے وہ انور مقصود صاحب کا. اس کے بعد جو میں یہ سٹ کامز دیکھتا ہوں اور جو یہ آل فال بے ہنگم چیزیں دیکھتا ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر پاؤں گا کبھی. سو ویل تو میں نے اڈاری کے بعد مجھ سے نارمل ڈرامہ کوئی نہیں ہوا. 8-10 مہینے میں نے کچھ سائن نہیں کیا. اینڈ چھپن چھپائی came during Udari, and I said this is because I can't do substandard comedy on TV and I need to do something nice. So the new people are making this film. They have a great camera person who's from USA. He was a foreigner, Jeff. اس سے ملا, اس کا کام دیکھا. ڈائریکٹر محسن سے جب بات ہوئی, میں نے اسکرپٹ پڑھا, مجھے وہیں سے اس کی انٹیلیجنس سمجھ آئی کہ یار یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے. اور جب ناپا کے اسٹوڈنٹ سے ملا, مجھے لگا کہ یار یہ تو ان ایکٹر سے تو مجھے سیکھنے کو مل جائے گا کچھ. اتنے اچھے ایکٹرز ہیں سارے, بیکاز they've been working in theatre since last 10 years. سو وہ اسکرپٹ تھا کہ اڈاری کے دوران مجھے بہت لوگوں نے بولا کہ یہ کیا تم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو یار, نئے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہو, وائی آر یو آلویز ڈوئنگ, کہ کبھی کچھ کر رہے ہو, کبھی تم رینڈملی چیزیں کرتے ہو. میں نے کہا یار مجھے
جو خود کو ٹھیک لگتا ہے بس میں وہ کرتا ہوں. I want to enjoy my work. مجھے کسی کو پروف نہیں کرنا کہ میں اس جگہ پہ پہنچ کے کوئی تیر ماروں گا. مجھے پہنچنا بھی ہے. I want to become the best actor also. ایک ambition بھی ہوتا ہے. But I want to enjoy myself. Like میں اپنا ٹائم لوگوں کو پلیز کرنے میں کیوں گزاروں. میں ان لوگوں کے ساتھ کام کروں جو مجھے جہاں پہ میں انجوائے کرتا ہوں. ان لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں جن کے ساتھ مجھے مزہ آتا ہے. So I did that film and I thoroughly enjoyed it. It was it's so well shot. It's so like that type of comedy or satire جو ہے اس میں وہ میں نے نہیں پاکستان میں دیکھا. اس میں جو میرا اور لڑکی کا جو ایک رومانس اور ایک جو آپس میں جو ایک وہ دکھایا ہے وہ میں نے پاکستانی اسکرین پہ کبھی نہیں دیکھا پہلے. نیور. اٹس اف یو ول واچ اٹ یو ول بی سرپرائزڈ. تو یہ کب لگ رہی ہے؟ 29 December. Wow. It's in December. I think we should all go and see it. Yeah, we should. I think I would want you to watch it and yes, I would love then to. give me a feedback as well کہ کیسی لگی آپ کو. تو وہ اچھی میرا بیسک یہ تھا کہ نئے لوگوں کو سپورٹ کرنے سے بہت آپ بھی obviously you've been so senior and you've been supporting a lot of new talent I've seen. You've been introducing people and your whole family like عثمان صاحب وغیرہ سارے لوگ ہمیشہ نئے لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ نیا ٹیلنٹ جتنا آتا ہے نئے لوگ جتنے آتے ہیں اتنا ہی برینز بڑھتے رہتے ہیں. سو تھیٹر میں کس طرح پہنچ گئے؟ I was so intrigued جب مجھے پتا چلا. What was that? تھیٹر کا اور وہ بھی یہ نہیں کہ یہیں کر رہے ہو, وہ بھی all the way to England. سیڈلرز ویلز. کیونکہ میں جب لنڈن جب بھی جاتا تو میں تھیٹر دیکھتے ہیں وہاں پہ جو براڈ وے پہ بھی اور دوسرے. میں نے سیڈلرز ویلز میں پرفارمنسز دیکھی ہیں ایک دو. مجھے وہ تھیٹر اتنا خوبصورت لگا. I still remember I was sitting there and thinking کہ یار ادھر تو صرف بڑے یہاں کے انٹرنیشنل لوگ پرفارم کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے کبھی. تو یہ میں سوچ رہا تھا. اور the very next year I got a call from someone and they said کہ we want to audition you for this theatre in Sadler's Wells. Sadler's Wells کا نام آیا تو میں نے کہا what are you sure it's Sadler's Wells? Yeah, be careful what you wish for. And they said yeah it's the first time that even Indians haven't done a play there, even blah blah blah, they haven't done in Pakistan کا پہلا مین اسٹریم تھیٹر اتنے بڑے جگہ پہ ہوگا. ہیر رانجھا. I said what is it about? میں نے کہا شاید کوئی انگلش پلے کا کوئی اڈیپٹیشن ہے یہ جو اکثر کرتے تھے کہ انگریزی کو بڑے والے کو لے کے ایک چھوٹا بنا لیتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا یار یہ وہ تو نہیں ہے, میں شاید نہ کر پاؤں اس طرح کا, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ اتنا اچھا کر چکے ہوتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو دوبارہ سے چھوٹے اسکیل پہ کرنے کی. سو انہوں نے جب بولا ہیر رانجھا ہے, آئی سیڈ یہ تو اپنی ہی کہانی ہے اور ہم سیڈلرز ویل میں اپنی کہانی سنائیں گے, انگریزوں کو جا کے اپنی کہانی سنائیں گے. اور پھر انگلش میں تھا سارا, اردو میں بھی نہیں تھا. تو کیونکہ انگلش میں بہت زیادہ پرفارمنسز نہیں کی اتنے سال میں, ایم ایچ او تھیٹر کیا ہے, تو مجھے لگا کہ شاید میں انگلش میں بہت اچھا پرفارم نہیں کر پاؤں گا. ایز ان مجھے لگا کہ تھوڑی سی انگریزی کی لینگویج, اس کا فلو, اس کا ایکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. بٹ دین they auditioned me and they said we're auditioning in UK as well, different actors and all. So the second or the third day they called up and they said we want you for the play and we've seen your Udari and we've seen your this and we want you. And I told them, look, I've never done mainstream theatre. میں ڈر گیا تھوڑا, میں کہا I've never done, میں اپنے آپ کو بالکل اتنا بڑا پورٹرے نہیں کروں گا جی میں بہت بڑا ایکٹر ہوں, بڑا پاپولر ایکٹر ہوں, تو میں سب کچھ کر لیتا ہوں. I need to go through a process to do something. Rehearsals, because I take it very serious. Readings and rehearsals. I take my work seriously. مجھے لگتا ہے کہ آپ کریں تو اچھا کریں. That's why you are there. ورنہ نہیں کریں پھر آپ مطلب. So پھر they sent me videos and notes and scripts and then over here میرے ایک دوست ہیں علی عدنان, USA میں ہوتے ہیں, ان سے میں نے کچھ ہیلپ, he writes, ان سے میں نے ہیلپ لی ڈائلاگس میں پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے چیزیں کی. ان کو میں نے کچھ اسکرپٹ شیئر کیا, پھر 2-3 اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تھیٹر کیسے ہوتا ہے, بیکاز میں نے سوچا کہ اپنے اون پہ تو جا کے بس پرفارم نہیں کروں گا. اور میں نے تھیٹر کے 1-2 ایکسپیرینس لوگوں سے بات کی اینڈ دین آئی وینٹ دیر. انہوں نے کہا کہ ہمیں 1.5 مہینہ چاہیے ریہرسل کی. میں نے کہا یار 1.5 مہینہ تو یار بہت کام مس ہو جائے گا, 1 مہینہ لے لیجیے. آئی گیو دیم 25 days اینڈ دے ور ویری تھینکفل. دے تھاٹ کہ کوئی ایکٹر جو آلریڈی اسٹیبلش ہوتے ہیں وہ تھیٹر میں ہمیں 1 مہینے کی ریہرسل چاہیے ہوتی ہے فار اے گڈ پروڈکشن. سو بہت ریہرسل ہوئی وہاں پہ. جو ٹیچرس تھے گورے تھے اور 12 گھنٹے کم از کم. بالکل یس اینڈ اٹ واز سو نائس ٹو ورک ود آل the actors from UK and younger lot and I learned it was totally a very fulfilling experience. مجھے اس کے بعد لگا کہ اور جب وہ تھیٹر کا پہلا دن جب کھلا اور میں نے سامنے جب بہت سے 1600 لوگوں کی جگہ آلموسٹ وہاں پہ
because I've sat in the audience and seen the stage, and for the first time I was on the stage and people were there and I loved it, and immediate response. और 4 shows हमने उसके 4 दिन किए shows, 3-4 दिन, और फिर वहाँ के लोग they used to बैक से जाते थे क्यू करके. मुझे वो लोग भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो क्यू में रहते थे हमसे मिलने के लिए, और एक बंच ऑफ लोग जब फारिग हो जाते थे फिर दूसरा आगे आता था, फिर तीसरा. तो मैंने कहा यार ये तो लोग भी बड़े तहजीब में हमारे पास आते हैं. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वाज वंडरफुल. सो अगेन आई वुड से कि आई डू थिंग्स टू मेक माई सेल्फ हैप्पी फर्स्ट, कि यार एज एन एक्टर मुझे क्या करना है. टेल मी द मोमेंट जब आपने अपना पहला बेबी अपने अपनी बाहों में लिया, गोद में उठाया और देखा. What was that like? Oh, that's one of the best. Your daughter? Yeah, my daughter. I have 2 sons and 1 daughter. और मैं हमेशा, मेरी बेगम तो ये बोलती है कि तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हो, बेटी को बड़ा कहते हो, डांटना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, प्रायोरिटी भी दे रही है उसको हर चीज़ पे, और उसे इतना तुम लाड इतना ज़्यादा करते हो, और उन दोनों को ज़रा तुम थोड़ा सा somehow वो नेचुरल है. बाप और बेटी का मुझे नहीं पता वो क्या है. एंड आई रिमेंबर शी लुक्ड लॉट लाइक माई वाइफ. तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे लगा कि जब वो बच्ची उन्होंने बाहर दिखाई तो मुझे लगा कि ये क्या है यार, ये फातिमा छोटी लग रही है मुझे, क्या स्ट्रेंज, यू नो, लुकिंग एट अ बेबी, यू नो, a crying baby, and you know, so it was very cute. It was an amazing feeling, and because I love having kids. I love a lot of kids, you know. 3 जो किए हैं वो भी मेरी बेगम को भी बोलता हूँ एक आधा और प्लीज़, तो शी सेज कि नहीं यार बस बहुत हो गया. बस बोलता हूँ कि चलो 6 नहीं करते, 4 कर लो. So if she ever wants to be an actor, क्या करोगे? I won't mind. I would love to tell her what is right and wrong, and I would love it. I mean, बेटों के लिए भी बिल्कुल खूब पढ़ाओगे. बिल्कुल. हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी में कोई कमी रहती है तो वो एजुकेशन की वजह से रहती है. सो जब आप उनको एक वैल्यूज़ का दर्स देते हैं, जब आप उनको एथिक्स और हर चीज़ सिखाते हैं, एजुकेशन वर्ल्डली भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ एक बहुत निखार आता है पर्सनालिटी में. यू बिकम अ बेटर पर्सन, नॉट जस्ट थिंकिंग ह्यूमन बट ऑल्सो you behave in a better way, I feel. So education is very important. If you get a chance to erase anything about your life, अगर कुछ मिटाना चाहो पीछे मुड़ के, तो क्या मिटाना चाहोगे? Shall I be honest with you? आज से कुछ साल पहले शायद मैं ये सोचता था कि यार ये हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ और ये हुआ. But honestly speaking, I feel blessed even by anything bad has ever happened to me, because through that certain experience I have learned something. And हम लोग ये जो गिले शिकवे करते रहते हैं सब लोग अपने आप से भी और दूसरों से भी कि यूँ ना होता तो यूँ हो जाता. कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, कुछ चीज़ें होनी होती हैं, बुरी चीज़ों से गुजरते भी हैं और बुरी चीज़ों के बाद अच्छी चीज़ें भी होती हैं. सो आई फील दैट एक्सपीरियंसेस को ओन करना चाहिए, उनके थ्रू गुजर के आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और आप सीखते हैं. तो मुझे लगता है कि आई वुड नॉट लाइक टू व्हाट आई एम टुडे. आई एम बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी मिनट जो मैंने गुजारा है अपनी ज़िंदगी का, और चाहे वो बुरा कहीं था, चाहे वो अच्छा था, चाहे वो मैंने गलती की, गलत डिसीजन लिए, गलत काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो सब मुझे यहाँ तक पहुँचाने में एक प्रोसेस है मेरा. और आई वॉन्ट टू एवरी डे बिकम अ बेटर पर्सन. Every year I want to do something better than what I had did before. Till I am alive, until I die, I want to leave a legacy. I mean, if I look at ईदी साहब, मैं सोचता हूँ कि ईदी साहब इंसान थे. हाँ, इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे. हम लोग क्यों नहीं कुछ ऐसा करते सब? या बहुत बड़े बड़े एक्टर्स देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और सबकी ज़िंदगियाँ इंसानों की तरह, क्योंकि इंसान, we humans make mistakes also. We have bad times and good times. It's okay. It's normal, and we should move on. I feel now. I feel that. पहले एक सोच बहुत सी चीज़ों में आती है आपको जब, लेकिन मुझे अभी ये बहुत एक पुख्ता मेरा. तो आगे क्या देखते हो? I am मैं ऐसा क्या होगा आज से कुछ साल बाद? I feel that
काम में मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ पहले से ज़्यादा, और प्रायोरिटी भी बहुत देता हूँ अपने काम को, बट उसके साथ साथ फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ मैं, बिकॉज आई थिंक दैट when you have responsibilities and when you bring somebody in this world, you have to be there for them, and if you're not, then that's your fault. So बीवी को कितना देते हो वक्त? काफ़ी शुरू में बहुत इश्यूज थे कि मेरी टाइमिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, शायद इतना सेटल्ड नहीं फील करता था अपने आप को. It's been 10 years I'm married now, so पहले 4-5 साल शायद मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया ट्रैवलिंग ये वो, लेकिन अब फिर वो ऐसा हुआ कि मैं क्योंकि कराची इतना ज़्यादा ट्रैवल करता था, एंड वन डे आई सॉ शी इज़ इन कराची, एंड वो मेरे साथ कहती क्या, कहती मैं बस सामान ले रहा हूँ, मुझे नहीं जाना वापस. क्यों? कहती यार 15 दिन से यहाँ पे हो, तुम हर महीने 20 दिन यहाँ रहते हो, आई एम गोना स्टे हियर. सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड टू लिव देयर. आई मीन सो बिकॉज सारा काम वहाँ पे है, कराची में है सारा काम, टेलीविजन, अब तो फिल्म्स भी वहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं. सो एंड आई एम वेरी, आई लाइक द सिटी कराची एज वेल. ऐसे में ठहराव आ गया. You think so? I don't know. Yeah, I can see that. अगर आपको लगता है शायद. कभी रोए हो? बहुत ज़्यादा. I think when I not well on losing somebody, maybe if I loved somebody when I was very young. मुझे याद है तब मेरे 2-3 दोस्त बेचारे बड़े अच्छे थे जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया 2 दिन कि वो लड़की की शादी किसी और, वो मुझे याद है. I can't forget that. And then I got a lot of good nice colognes and gifts, and I said यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया. And we had party after 2 days. मैं कहा यार मेरा दुख इनको, ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया मुझे. But उस तरह से मुझे लगता है the kind of person I am, जो कि हर एक में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन मुझे ये मेरी थोड़ी बुराई भी है कि मैं अपनी कोई जो चीज़ मुझे डिप्रेस करती हो या जो चीज़ मुझे ऐसा दुखी करती हो जिसको बोलेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके आगे एक शील्ड लगाता हूँ अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा मैसिव, और किसी और को भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी इट माइट नॉट बी राइट, इट माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि ये आपकी डिग्निटी के अगेंस्ट है अगर आप खुद से बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार आपने ये क्यों किया और ये क्यों हो गया. आई फील इट्स नॉट अ वेरी डिग्निफाइड एक्ट. होता है, बट वी ऑल्सो नीड टू मूव ऑन. डू यू राइट? आई एम बिकॉज पीपल हु हैव दिस शील्ड, जो ज़्यादा they write things, they write and then they tear the page, किसी को पता ना चले. I do write. Do you write a diary or do you write poetry? Not poetry, but I've written a few, कुछ वाक़यात, कुछ चीज़ें I've written. Yes, I don't know if आपने ये क्यों पूछा, लेकिन ये मैं बचपन से, और उस बहुत कम लिखी हुई चीज़ें, लेकिन बहुत स्पेशल चीज़ें हैं. लाइक गिनती की शायद उसमें 15 चीज़ें लिखी हों या 20 लिखी हों, नोट्स लंबे, लेकिन वो बहुत स्पेशल चीज़ें हैं जो मेरी टर्निंग पॉइंट्स होंगे ज़िंदगी के, वो लिखे होंगे. और अभी जो लिख रहा हूँ वो उडारी का इतना अफेक्ट था, बिकॉज somebody exactly told me that you need to write it down to get out of it. So I started writing about it, and book जो है वो एक छोटी बुक बन जाएगी इंशाल्लाह within few months. It will be out as well. So इतना लिख लेता हूँ बस, ज़्यादा नहीं. एडिट करवाऊँगा किसी को देख के कि यार इस काबिल हो, ये किताब अच्छी है या नहीं है. नहीं, किताब लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में ये नहीं है कि अपनी आप बीती लिखो. लेकिन आई थिंक कि जब हमारे कल्चर में इसलिए नहीं है कि आप उसमें अगर कभी कोई बुरी चीज़ लिख देंगे तो आपकी सारी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद भी बैशिंग होती रहेगी. नहीं, लेकिन ज़रूरी तो है ना, क्योंकि आप लाइक यू सेड अर्लियर कि ये ज़िंदगी एक जर्नी है, और इस जर्नी में ये अच्छे बुरे सब आएंगे ना. बिल्कुल, है ना, माइलस्टोन्स है ना. बिल्कुल, कि आपकी ज़िंदगी अगर वहाँ पहुँचनी है तो वो इसके सारे रास्ते में तो ठहराव आएंगे, आप रुकेंगे भी, आप पहुँचेंगे भी. लेकिन समीना जी, एक हमारी सोसाइटी में एक और भी चीज़ बहुत ज़्यादा होगी कि लोग, आपने जिस तरह कहा कि एक सफ़र है और अच्छी बुरी चीज़ सब आती हैं, बट अगर आप और एक्सपीरियंस अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अगर आप बुरा पॉइंट किसी को बता दें तो दे विल जज यू फॉर दैट. पीपल आर वेरी जजमेंटल. मगर मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके एक्सपीरियंस शेयर करने से अगर एक इंसान बच गया, बिल्कुल, तो आपने कितना अच्छा काम किया. ट्रू दैट.
you know. تو ہم جب چھپا لیتے ہیں اور نہیں بتاتے, کیونکہ غلطیاں تو ہوتی ہیں نا انسانوں سے, اور آپ غلط راستے پہ بھی جاتے ہیں, پھر آپ واپس بھی آ جاتے ہیں, یو نو, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن کوئی کہے تو صحیح کہ وہاں نہیں جانا چاہیے, کہ میں گیا تھا اور اچھی جگہ نہیں تھی, یو نو. جیسے ہمارے یہاں ڈرگز ہیں, کوئی بتائے گا نا کہ یہ مذاق نہیں ہے, بالکل, کہ یہ کرنے سے نہیں اچھا کچھ لگا, یو نو, یا یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ مذاق نہیں ہے, یا کسی بچی کے ساتھ زیادتی کر دینا یہ مذاق نہیں ہے, بیٹ لگا لینا کہ یا ضد میں آ جانا, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. کوئی کہے گا تو ہوگا نا, اور اگر یہ صرف ایک نعرہ ہوگا تو شاید اتنا افیکٹ نہیں کرے گا, لیکن اگر کسی کی زندگی پہ گزرا ہے اور اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرا تو لائف چینجنگ ہو جاتا ہے نا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب لکھیں, اپنی آپ بیتی لکھیں, اسی لیے آئی تھنک وی آر ٹاکنگ بیکاز اٹ از امپورٹنٹ ٹو شیئر. زندگی کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں, اگر بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ سکتے ہیں. It's like you can mold it wherever you want, you can take it wherever you want to, but you really have to work hard for it. ہم اکثر عجلت میں ہوتے ہیں, بہت سے لوگ, younger lot and other people I see they're in a rush, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں. بالکل وہ ہوتا نہیں ہے. You have to wait for the right time, you have to foresee, you have to, you know, like. So what are you? اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنے والا یا دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھنے والا؟ اپنے ایکسپیرینس سے بھی, اور دوسروں کو جن کو ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ اگر مجھے رائے دیں گی کوئی, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ خود کہاں سٹینڈ کرتی ہیں. جیسے آپ نے مجھے کہا کہ احسن تم ٹیلی ویژن کرو 10-15 سال پہلے, I sort of took that as an advice because I knew کہ یہ سمینہ پیرزادہ مجھے کہہ رہی ہے, مجھے کوئی اور نہیں کہہ رہا, تو انہوں نے جو کہا ہے اس میں ضرور کوئی وجہ ہوگی, and it worked for me. So when you learn from people, when you take an advice, when you کسی کی بات سنتے ہیں یا مانتے, کسی سے متاثر ہوتے ہیں, تو پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ where does that person stand, you know. So that's how you learn in life, and you should also take things easy. ہم لوگ بڑے ہارش ہو گئے چھوٹی سی بات پہ کسی کو, مطلب میں سوشل میڈیا کی بھی بات کرتا ہوں, اور جنرلی بھی ہم کسی نے 15 سال پہلے کوئی غلط کام کیا تھا تو اور پھر غلط اور صحیح ہے ابھی کیا, ان کیس آپ کو لگتا ہے وہ میں بھی آپ کا, آپ جو میرے لیے غلط ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے, میں بھی نہیں ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے اور اتنا ججمنٹل ہونے کی کیا 15 سال بعد چینج بھی ہوا ہوگا بھائی, چھوڑ دو 15 سال پرانی بات, اور معاف بھی کرنا چاہیے. مطلب ہمارے ایٹیٹیوڈز. محبت کیا ہے؟ میں محبت میں تھوڑا سیلفش ہوں, میں چاہتا ہوں مجھ سے زیادہ محبت کی جائے. محبت مگر انوائرمنٹ ضرور کریٹ کرنا چاہیے, ہے نا, تاکہ محبت جو اس کا رخ آپ کی طرف ہو جائے. لیکن اس کا مزہ ایک اور ہے کہ جب آپ سے زیادہ محبت کی جاتی ہے, اس کا مزہ ایک اور ہے. لیکن جب بچے آ جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ پھر تو وہ ایک نیچرل ہے کہ بچوں کی طرف سے ہو, کم ہو, زیادہ ہو, لیکن آپ کو ضرور رہتی ہے. اور نفرت بھی ہوتی ہے ایز اے ہیومن, اٹس پارٹ آف دا نیچر, بٹ آئی فیل کہ نفرت انسان سے نہیں, اس کی اس سرٹن برائی سے ضرور کر لیں, یا کوئی عیب آپ کو لگے اس سے ضرور کر لیں, لیکن انسان کو مارجن دینا چاہیے. اینڈ یو شوڈ ناٹ, ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بس نفرت ہوگی تو ختم ہو گیا. یو شوڈ ناٹ ہیٹ پیپل, اٹس اے ویری اسٹرانگ تھنگ, اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. ایک برائی ہوتی ہے, ایک عیب ہوتا ہے, آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہم جب ہمارے یہاں دین کی بات کرتے ہیں یا تبلیغ کی بات کرتے ہیں یا اچھائی کی بات کرتے ہیں, تو ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے کہ آپ ایک انسان کو مارنے کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن آپ اس میں جو برائی ہے اس کو ختم کریں. ان کیس اف یو تھنک دیر از اے برائی, بٹ ڈونٹ فنش دیٹ پرسن, گیو ہم مارجن ٹو لیو اے بیٹر لائف, and give him margin to have kids, better kids for the world. You know, like you can't just randomly judge and hate people, you know. That's, I don't think that's what we've been taught by our great people, great philosophers and our prophet or anybody else, you know. I feel we have a different interpretation of things which is not being streamlined, guidance نہیں ہے, ایک random لوگ جس کا جو دل کرتا ہے وہ سوچتے ہیں. سو مجھے اس چیز سے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ
آج کل تھوڑے ججمنٹل زیادہ ہوتے ہیں لوگ, مارجن دینا ختم. What would you like to change پوری دنیا میں اس وقت جو ہو رہا ہے؟ I think it's mind set. How will you change it? Education. It's all about education. آپ میں کس طرح سے کہوں کہ ایک غلط انسان غلط ایجنڈا لے کے اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے 50,000 لوگ لگے ہوتے ہیں, تو مجھے ان 50,000 لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں. پھر خیال آتا ہے کہ دس از بیکاز آف دا لیک آف ایجوکیشن. ایجوکیشن از ناٹ اونلی 6 جماعتیں. ایجوکیشن از واٹ دا مدر پاسز آن اور دا فادر گیوز. It's a way of life. It's a way of life. I mean, when Napoleon says that give me good mothers, I will give you good nations. So where does, میں آج بھی اپنی امی ابا یا اپنے ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے پیرنٹس یا ان کے پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے, بٹ آئی ریمبر مائی نانی, نانا, دادی, دادا, they were all so civilized. Because وہ ان کے پاس علم تھا. اب ہم لوگ وہ 8ویں جماعت 4تھی 6ٹھی جماعت پاس تھے, لیکن زیادہ یا کم, but they were such civilized people. ان میں علم تھا. وہ آج کل کے لوگوں جتنے بھی, آج کل لوگ ان کے جتنے civilized نہیں ہیں جب ہم سوچتے ہیں تو. ان میں ٹھہراؤ تھا بالکل. اور یہ جو زندگی گزارنے کا رکھ رکھاؤ ہے, جی ہاں بہت زیادہ, یہ پھر so this is lacking. We have to transfer goodness to others, you know, and that is not transferred by saying. اور یہ آرٹ سے آتا ہے. Oh yeah, it is only transferred by your act. موت کیا ہے؟ I think it's a journey. Transition, what I totally believe, it's a transition because I believe that when جب آپ ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کو اس زندگی کا کچھ نہیں پتا ہوتا اور اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے, and that water bag depicts the earth, the roundness depicts this world. So that's a transition when you come in this world. It's another world, you know nothing about this world, and when you're in that world you don't know where you're going, you don't know what's going to happen there, you can't think, you're a different, you know, like you're like totally in a different frame of mind. So as a child jitna bhi usme hota hai, but is duniya mein jab aap aate hain, aap ek naye jagah pe, naye logon mein, naye position mein, naye irade se nayi zindagi guzarte hain, aap learn karte hain, bade hote hain, dekhte hain. Exactly نیکسٹ ٹرانزیشن ایسی ہے, اور وہ ایک ایسی ٹرانزیشن جس میں ہمیں کچھ نہیں پتا, کچھ چاہیں گے بھی تو پتہ نہیں چلے گا ابھی. سو اٹس اے ٹرانزیشن اینڈ آئی بلیو دیٹس گونا بی انادر بیوٹیفل ورلڈ. سو ویل سی واٹ ہیپنز, ویل لرن, ویل لیو دیر, ویل لرن اینڈ ویل سی, ویل ہیو فن. Ehsan, it's been such a pleasure. Really? Of you, such a pleasure. Hi guys, this is Ehsan Khan, and if you've seen this video, like it, comment and share it, and don't forget to subscribe to Rewind with Samina Pirzada.